کہ ایک بات بہت اچھی کی ہے وہ بھی کرنی ہے اور ایک بات غلط ہے وہ بھی کرنی ہے۔ ہمارے جو موجودہ اہل حدیث حضرات ہیں موجودہ، ان میں ایک بہت اچھے اہل حدیث گزرے ہیں جس کا نام ہے علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت تعریف کرتے ہیں، اور حضرت جھنگوی شہید نے بھی کئی جگہ پر ان کی تعریف کی ہے، اور وہ خیر المدارس میں بھی تشریف لاتے تھے اور ان کا آنا جانا تھا۔ اہل حدیث حضرات میں جو موجودہ ہے اس وقت بھی تھے، یہ ننگے سر جو ہے نا نماز پڑھنے کی بڑی عادت ہے، وہ سر پہ ٹوپی رکھنا عام حالات میں یا مسجد میں یا کوئی رومال وغیرہ وہ اتار کے پہن دیتے، لیکن علامہ احسان الہی شہید نے پاکستان کے اہل حدیثوں کو دو چیزیں دی ہیں۔ ایک تو اس نے سر پر خود ٹوپی رکھتے تھے، وہ جناح کا عام طور، تو اس سے جو اہل حدیث کے کچھ امام ہیں مسجد کے انہوں نے رکھنا شروع کر دیا، لیکن جو مقتدی ہیں اکثر وہ اب بھی ضد پر قائم ہیں۔ اسی طرح دوسری چیز جو اس نے دی ہے وہ اہل حدیثوں کو پاکستان میں جرت دی ہے، دلیری دی ہے۔ آپ نہیں ملے، ثانی شورش کاشمیری تھا، میں ان سے ملا ہوں، براہ راست خطابات سنے ہیں، مجھے یہ شروع سے شوق ہے، بڑا خرچہ کر کے یہ کام میں کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں۔ یہاں وہ ملتان میں بھی عام خاص باغ میں تشریف لائے تھے اور اس میں بھی ان کے خطابات تھے، اور یہ جو سٹیج پر جو قریب قریب زمانے کے ہیں لوگوں نے، دوستوں نے مولانا حق نواز جھنگوی شہید یا مولانا اعظم طارق شہید کے سٹیج پر جو آپ نے منظر دیکھا، منظر سے مراد ان کی حفاظت کا انتظام دیکھا اور ان کے استقبال پر جو ہوائی فائرنگ دیکھی، یہ انہوں نے شروع کی تھی پاکستان میں اس دور میں، اور وہ سعودی عرب میں عربی اس طرح بولتا تھا جس طرح یوں سمجھو کہ دیہات کے بوڑھے حقہ پیتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے دوستوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ یہ صدام حسین، اس کی تفصیل تو پھر کریں گے کبھی۔ یہاں جب وہ گیا تو اس نے تقریر کی عربی میں، تو صدام حسین نے کہا تھا کہ اس تقریر کے بدلے جو آپ کو چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں۔ عربی پر اسے بڑا عبور حاصل تھا، تو اس وقت علامہ نے کہا تھا مجھے پیسے نہیں چاہیے، آپ یہ میری تقریر چھپوا کر اپنے ملک میں عام کر دیں، عراق میں عام کر دیں۔ اچھا، ان کے پیروکاروں میں سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے البریلویہ القادیانیہ الرافضیہ، رافضیوں کے بڑا خلاف تھا، بہت خلاف تھا رافضیوں، یا یوں کہہ لیا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ اہل حدیث حضرات جو ہیں ان میں وہ مولانا حق نواز جھنگوی تھا، ان کی اولاد بھی ماشاءاللہ آج بھی بہت خلاف ہے اور وہ حق بات پر ڈٹ جاتے ہیں۔ ہمارے موجودہ جو بزرگ ہیں ان کا ان کے ہاں آنا جانا ہے اور ان کا بھی ادھر ہے، یا آسان لفظوں میں یوں کو موجودہ پاکستان کے اہل حدیثوں میں سے وہ سب سے زیادہ نرم ہے، بس یوں کہ انہوں نے ایک پروگرام کرایا ہے کراچی، آل پارٹیز یکجہتی فلسطین۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فلسطین پر ظالمین ظلم کرتے ہیں، 1 سال ہو گئے، تو ان سے ہمدردی کے طور پر 41-42 ہزار سے زیادہ فلسطین مسلمان شہید ہو چکے ہیں،
کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے پاکستان کا مذہبی طبقہ ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی ان کے ساتھ بہت تعاون کر رہے ہیں. اچھی بات ہے. جس میں پیش ہمارے مسلک کے لوگ ہیں، اہل سنت والجماعت، حنفی، دیوبندی. اس میں مولانا منظور احمد مینگل کو بھی بلایا، آل پارٹیز تھی، دوسرے حضرات بریلوی حضرات کو بھی بلایا، اپنے تو ان کے تھے ہی، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بلایا، باقیوں کو بھی بلایا. جس کی میں ان کو داد و تحسین دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ رافضیوں کو نہیں بلایا. یہ بات میں اصل میں کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک اچھا کام کیا. اور مولانا منظور احمد مینگل صاحب کی بھی طبیعت ہماری طرح ہے، وہ بھی منہ پر اسی وقت کہہ دیتے، انہوں نے وہیں کہہ دیا کہ میں آپ کی تعریف کرتا ہوں. ان کو نہ بلا کر آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے. آپ نے حقیقی اہل حدیث ہونے کا حق ادا کیا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے مسکرا کر، وہ تو سیاسی آدمی ہیں، وہ تو اشاروں سے بات کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی شاباش دے دی اشاروں سے. یہ ایک اچھا کام کیا ہے. میں اس کام کی تعریف کرتا ہوں. اور مجھے امید ہے اس سے پہلے بھی ہمارے والے یہ کر چکے ہیں کہ آپ کے قریب جو یوم الفتح ختم نبوت کانفرنس ہوئی ہے مینار پاکستان لاہور میں، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے وہاں بھی ان جیسے لوگوں کو نہیں بلایا گیا. اس سے پہلے بھی ایک آل پارٹی کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں ہمارے والے بزرگوں کی، اس میں بھی نہیں بلایا گیا. جو اس بات کی دلیل ہے کہ قائد محترم حضرت مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھ میں خلوص ہوا اور ہم اخلاص سے کام کرتے رہے اور ہمارے دوستوں نے جو قربانیاں دی ہیں یقیناً وہ خلوص پر مبنی ہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ ہم اپنی یہ بات پاکستان کی پارلیمنٹ میں منوانے پر جناب والا ان کو قائل کر لیں گے، منوانے پر مجبور کر دیں گے کہ یہ لوگ ختم نبوت کے منکر ہیں. تو آج وہ باتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اللہ ان کے خلوص کو اور سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے.